السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں عشق جنون کی، جس میں راحم ایمن کو بلاتا ہے تھانے میں ملنے کے لیے، اور جب پولیس آفیسر اس کو لے کر آتا ہے تو راحم اس سے پوچھتا ہے ایمن سے کہ تم پہ کبھی کوئی مقدمہ بنا ہے، قانونی کوئی چارجوئی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتی کہ لاک اپ میں رہنا کیسا ہوتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے لاک اپ میں رہنے سے۔ اور پھر وہ ایمن سے کہتا ہے کہ کیوں میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کس نے کیا، آپ یہ سب جانتی ہیں۔ اور پھر اسے کہتا ہے کہ اس عورت نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے، جس کے جواب میں وہ ایمن کہتی ہے کہ اب آپ مجھ پر پیسے لینے کا الزام بھی لگائیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کروں گا اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور جو تمہیں سپورٹ کر رہا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر عشق کے جنون کی قسمیں ہم نے دیکھا کہ راحم جو ہے اس کو تو پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ لاک اپ میں ہے، اور ادھر ایمن جو ہے اس کی ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہے، اور ابھی وہ اپنی ساری روٹین بھی نہیں جانتی۔ جیسے کہ ماں نے اس کی کسی سہیلی کا ذکر کیا کہ اس کا فون آیا تھا، تو وہ بڑا حیران ہوئی اور پوچھنے لگی کہ کون ہے وہ۔ اس کے جواب میں ماں کہتی ہے کہ کمال ہے، تم وہ یاد نہیں ہے، تم لوگ اکٹھی تو جایا کرتی تھی اسکول میں پڑھانے کے لیے۔ تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنی پرانی کوئی بھی بھائی یاد نہیں ہے۔ جیسے کہ اس کا بھائی جب ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو ماں آ کے کہتی ہے کہ تم نے شوز نہیں پہنے، کیا وہ میں تمہیں پہناؤں گی؟ اور پھر ماں کے جانے کے بعد جب وہ شوز نکال کر لاتا ہے تو وہ ایمن سے کہتا ہے کہ اصل میں آج سے پہلے یہ آپ کیا کرتی تھی کام، آپ مجھے شوز پہنایا کرتی تھی، آپ میرے ساتھ جایا کرتی تھی ڈاکٹر کے پاس۔ تو وہ چونک کے ایک دم کہتی ہے وہ سوری، میں بھول گئی تھی، بالکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تو وہ اس کو اپنی کوئی بھی روٹین یاد نہیں ہے، گھر کی کوئی چیز یاد نہیں ہے۔ بھائی اس کو یہی کہتا ہے کہ آپ بدل گئی ہیں، آپ اب ویسی پہلے جیسی نہیں رہی ہیں، لگتا ہے کہ جیسے آپ اس گھر میں مہمان آئی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اسی گھر میں تو پیدا ہوئی ہوں، میں یہیں رہتی تھی۔ لیکن اب اس کا ذہن بالکل بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور رائے نواز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس کے لیے، راحم کے لیے، اور وہ اپنے وکیل اور اپنے جو شوہر کا جو اپنی بیوی کا جو بھائی ہے فاروق، اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس، وہ ان کا لائر ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کو چھڑا کر لے آؤ، تم راحم کو لے آؤ، تم جانتے ہو وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تم جلدی سے اس کو لے کر آؤ۔ اور پھر وہ آتا ہے اور اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تمہیں بہت ظلم کیا ہے، تم نے ایک معصوم اپنے اپنے لاپرواہ بیٹے کو بچانے کے لیے تم نے معصوم لڑکے کو پھنسا دیا اور اس پہ بڑا ظلم کیا ہے، اور اس کے باپ کو بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے حسد میں کتنا آگے بڑھ گئی ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ کیا کہا علی نواز نے تم سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، اور مجھ سے کوئی بات کرنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، اور جا کے تم اس کی دیکھ بھال کرو۔ اور پھر اب فاروق جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کا کیس بھی وہی لڑے گا، اور پولیس انسپیکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، آپ اس کے ماموں بھی ہیں، تو اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اب وہ سارا اثر نو سے وہ سب کچھ ساری کارروائی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تھانے میں آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کہ اس کا جو بیان دیا ہے اس لڑکی نے، وہ مجھے بھجوائیے۔ اور اس سے پہلے وہ راحم سے ملتے ہیں، اور راحم انہیں کہتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کریں گے، آپ کا تو وہ بھانجا ہے، اور آپ تو وہی کریں گے جو آپ کی بہن آپ کو کہے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں آئے میرے پاس، آپ بابا کے کہنے پر آئے ہوں گے، اور وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، میں جو کچھ ہو سکے گا میں تمہارے لیے کروں گا۔ اور پھر وہ ساری انویسٹیگیشن
ان کیسز کو وہ سنتے بھی ہیں، اس کا بیان بھی سنتے ہیں، اور اس میں جب اس کا منگیتر بار بار بیچ میں بولتا ہے اس کے بیان دینے کے دوران، تو اس بات پر وہ کافی چونکتے ہیں، اور پھر وہ اپنے سیکٹری کو بلا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو جمال ہے لڑکا، اس کی مجھے پوری انویسٹیگیشن، پوری مجھے اس کی رپورٹ چاہیے، اس کے بارے میں بتاؤ مجھے ساری تفصیل معلوم کر کے 2 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو اب لگتا ہے کہ اب کوشش ہوگی، اور یہ لائر فاروق جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے لے کر آئیں، اور کیا اس کے نتیجے میں راحم بچ جائے گا، اور لیکن اب راحم سے جو ایمن کی دشمنی ہو چکی ہے شدید قسم کی، وہ اسے بہت نفرت کرنے لگا ہے، اور بہت اس پہ غصہ بھی کرتا ہے، اور کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہی مجھے پھنسا رہی ہے، اور کیوں ایسا کر رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور شاید اپنا کوئی فائدہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس کا منگیتر بھی ساتھ ساتھ یہ چالاکیاں کر رہا ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو ادھر ادھر سے پیسہ مل جائے، اور وہ اس کیس میں اسی لیے اتنی زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا راحم بے گناہ ثابت ہو جائے گا، اور کیا راحم واپس آئے گا، تو اس کی وہ عزت، وہ ریپوٹیشن اس کی واپس آ سکے گی نہیں، کیونکہ آفس میں بھی سب نے جو ہوٹل کے جو باقی سب جو ان کے شیئرز ہولڈر ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نام اس لسٹ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ہماری کافی اس کی ریپوٹیشن بہت خراب ہو چکی ہے، اور وہ اب اس ہوٹل کا CEO نہیں رہ سکتے، اور سب نے ہی ان کے حق میں ووٹ دے دیا، اور مجبوراً علی نواز کو سگنیچر کرنا پڑے اس پہ، اور تبھی ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور انہیں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں وہ، اور انہیں دکھ بھی ہے، وہ بہت محبت کرتے ہیں راحم سے، اور وہ نہیں چاہتے کہ راحم، اور انہیں یقین بھی نہیں ہے کہ راحم ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا راحم بے گناہ ثابت ہوگا یا نہیں، اور اگر بے گناہ ثابت ہو کر واپس آ جائے گا تو کیا وہ ایمن کو کے خلاف جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کرے گا، اور کیا ایمن کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرے گا کہ وہ اسے بدلہ لے، اور تو دیکھتے رہنا پڑے گا یہ خوبصورت ڈرامہ عیش کی جنوں۔